السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ یہ دنیا وہ ہے جس نے یوسف کو حقیر قیمت پر بیچا، ابراہیم کو آگ میں پھینکا، موسیٰ کو در بدر کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں پتھر مارے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ آپ کو کندھوں پر بٹھائیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لہٰذا اس دنیا اور دنیا والوں سے امیدیں مت وابستہ کریں۔ یقین کریں اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو گئے تو آپ کے آدھے سے زیادہ غم ختم ہو جائیں گے۔ قبولیت کا منظر قریب ہے، تم شکر کی تیاری کرو۔ اداسی تو تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں انسان کا بلند رتبہ یا چھوٹا پن چھپا ہوتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ کم بولنے والے لوگ صرف پسندیدہ انسان کے سامنے زیادہ بولتے ہیں۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو، بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو۔ تم دیکھو گے کہ تقدیر عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب بے باک کر دے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ قریب کیا ہے؟ قیامت۔ اور قریب تر کیا ہے؟ موت۔ عجیب کیا ہے؟ دنیا۔ اور عجیب تر کیا ہے؟ طالب دنیا۔ واجب کیا ہے؟ توبہ۔ اور واجب تر کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا۔ مشکل کیا ہے؟ قبر میں اترنا۔ اور مشکل تر کیا ہے؟ اعمال اصلاح کے بغیر اترنا۔ ہمیں اللہ نہیں توڑتا، ہمیں ہماری امیدیں توڑتی ہے اور رسوا کرتی ہے جو ہم اللہ کے علاوہ فانی دنیا، لوگوں اور چیزوں سے جوڑ لیتے ہیں۔ بارش کا قطرہ سانپ اور سیپی دونوں کے منہ میں گرتا ہے، مگر سانپ اسے زہر بنا دیتا ہے، جبکہ سیپی اس قطرہ کو موتی بنا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ زبان سب کو دیتا ہے، کوئی زہر اگل کر خسارہ پاتا ہے، کوئی موتی بکھیر کر بلند ہو جاتا ہے۔ روزہ نفس کو قابو کرنے کا نام ہے۔ غصہ نہ کریں، عبادت کریں اور اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے۔ خالی پڑے ہوئے ہیں میرے ہاتھ دیکھ لو، کوئی نہیں ہے آج میرے ساتھ دیکھ لو۔ میں جن کو دستیاب رہا قلب و جان سے، وہ جاتے جاتے کہہ گئے اوقات دیکھ لو۔ خوشگوار اور مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے نہ جیتے، ان کے دل جیتے۔ لوگوں پر نہ ہنسیں، ان کے ساتھ ہنسیں۔ اور یہ تسلیم کر لو گے جو ہوا بہتر ہوا اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔ میرا دل کر رہا ہے میں ایک کتاب لکھوں جس کا عنوان عورت ہو، میں اس کا صبر بھی لکھوں، اس کا قرب بھی لکھوں، میں اس کی آہ بھی لکھوں، اس پہ واہ بھی لکھوں، اس کی ذات پر اٹھے
وہ الفاظ بھی لکھوں جسے سن کر وہ کبھی رو دیتی ہے اور کبھی چپ چاپ سہ جاتی ہے۔ سودا چھوٹی دکانوں سے خرید لیا کروں، وہ ارب پتی بننے کی نہیں، صرف 2 وقت روٹی کمانے کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ یہ جو زندگی کی کتاب ہے، یہ کتاب بھی کیا کتاب ہے، کہیں ایک حسین سا خواب ہے، کہیں جان لیوا عذاب ہے، کہیں غم کی ہے یہی داستان، کہیں ہنسی کا بیان ہے۔ کئی چہرے اس میں چھپے رہے، یہ ایک ایسا نقاب ہے، کہیں کھو دیا کہیں پا لیا، کہیں رو لیا کہیں گا لیا، کہیں چھین لیتی ہے ہر خوشی، کہیں مہربان بے حساب ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجئے، پھر آپ کبھی نہیں ٹوٹیں گے، کبھی نہیں بکھریں گے، کبھی نہیں ہاریں گے۔ جس کے کام رب سنوارتا ہے، اس کے کام بندے کیسے بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے یعقوب کو یوسف۔ لوگوں کو الزام نہیں دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کس قدر مایوس کیا، بلکہ اپنے آپ کو الزام دینا چاہیے کہ ہم نے لوگوں سے کس قدر زیادہ توقعات وابستہ کر لیے ہیں۔ آخری خواہش، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا گھر مدینے کے پاس ہو۔ جب مجھے ڈپریشن ہونے لگے، میں گھر سے ننگے پاؤں مدینے کی گلیوں میں بھاگ جاؤں، میں وہاں فقیروں کی طرح بیٹھ کر روؤں اور اپنا درد دل سناؤں کہ میں کس حال میں ہوں۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ سے مانگ لیا جائے وہ مل کے رہتا ہے، پھر وہ آپ کو وہاں سے دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ 1000 راستے، لاکھوں در، کتنے لوگ، بہت سی راہیں، مگر جب اللہ ساتھ نہ ہو تو کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہاتھ نہیں، کوئی منزل نہیں اور کہیں آسرا نہیں، کیونکہ اول و آخر سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ ایک امتحان مسلسل، کبھی بے تحاشا خوشیاں، کبھی غم کی سب مسلسل، کبھی ساتھ ہو سبھی کا، کبھی ہو جائیں اکیلے، کبھی ہو اداسی پل پل، کبھی ہو قہقہے مسلسل، کبھی ساتھ دوستوں کا، کبھی محفلوں میں رونق، کبھی بھیڑ میں تنہا، کبھی خاموش مسلسل، کبھی اپنوں سے لڑائی، کبھی ہو جائے جدائی، کبھی بات بھی نہ کرنا، کبھی گفتگو مسلسل، کبھی رب کو یاد کرنا، تسبیح نماز پل پل، کبھی ایک سجدہ مشکل اور دنیا میں غم مسلسل۔ اندھیروں میں رنجشوں کی گھٹاؤں تلے تنہا جب رہ جاؤ گے تو خدا یاد آئیں گے، تنہائی میں اتنی وفاؤں کے بدلے دیکھ کر اشک جب بہاؤ گے تو خدا یاد آئیں گے، یہ خوشیاں رخ بدلے گی، شام بھی آئے گی، جب درد سہ نہ پاؤ گے تو خدا یاد آئیں گے، زمانے سے لڑتے لڑتے اپنوں سے جب پست پہ زخم کھاؤ گے تو خدا یاد آئیں گے، حال دل پوچھے گا جب بھی کوئی تم سے، زخم جب چھپاؤ گے تو خدا یاد آئیں گے۔ کاش میں پتھر ہوتی، اثر نہ ہوتا کسی غمگین بات کا، احساس نہ ہوتا دن اور رات کا، کچھ نہ کہتا مجھے یہ موسم برسات کا، دنیا کے ہر ستم پہ یوں نہ میں روتی، کاش میں پتھر ہوتی۔
مجھے علم نہ ہوتا جدائی کیا ہے، دوست کیا ہے، دوستی کیا ہے، میں ہوں کیا، میری زندگی کیا ہے، لاکھ یہ دنیا مجھے ٹھوکر مارتی، کاش میں پتھر ہوتی۔ تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے، ہاں کبھی علم اور پریشانی کا بسیرا بھی ہوگا، مگر یقین کرو منزل تمہاری کن ہی ہوگی، تحفہ تمہارا معززہ ہی ہوگا، اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے۔ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، اگر جان جاؤ تو خوشی سے دل پھٹ جائے، اور تم ہو کہ خود کو اکیلا سمجھتے ہو۔ تمہیں یہ امید ہے نا کہ اللہ تمہاری ساری دعائیں قبول کر لے گا، تو یقین رکھو جب رب نے تمہیں امید دی ہے وہ جلد ہی قبولیت کی خوشخبری بھی دے گا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوں گے، اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے، جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتا، اور جب جب میں نے کچھ کھویا، میرے رب نے ہمیشہ بدلے میں مجھے کچھ بہترین عطا کیا ہے۔ کچھ تو اللہ کی بھی رضا ہوگی، ورنہ دعائیں بے وجہ دل کا حصہ نہیں بنتی۔ میرے پیارے رب، کیا مجھے ایک خواب آ سکتا ہے، خواہ وہ کچھ لمحوں کا ہو، جس میں میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھی آپ کو اپنا حال دل سنا سکوں، بس اتنا سا کہ میں آپ سے کہوں مجھے اپنے پاس رکھ لے اپنے گھر۔ میرے دکھ اس قابل نہیں تھے کہ کوئی سنتا، مگر تو نے سنے، جبکہ میں جانتا ہوں کہ میں تیرا اچھا بندہ نہیں تھا۔ ہار نہ مانو، دعا کرتے رہو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے والی ہے۔ جو لوگ ہر کام اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نظر سے دور نہیں کرتا۔ جو ستائے صبر کرو، اللہ کی قسم ایسی طاقت بنو گے پہاڑ بھی راستہ دے گا۔ سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں۔ جو کچھ بھی تم اللہ سے رو کر تڑپ کر مانگتے ہو، دیکھنا ایک دن حقیقت میں تمہارے سامنے ہوگا انشاءاللہ۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو میرے دل کو مایوس کرتی ہے۔ میں تیری چاہنے والی ہوں یا رب العزت، مگر ہے یہ حسرت جن کو تو چاہتا ہے مجھ کو بھی ویسا بنا دے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہے، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے، تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو ہر چیز مل جایا کرتی ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھیں، تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے، تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی، حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں، اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔
دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہے، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو یا نامکمل کام۔